میں پھر اس کو ہدایت مل جائے اور ہدایت ملنے کے بعد پھر وہ کلمہ شہادت پڑھے اور مسلمان ہو جائے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو بس مسلمان ہی، اس کو کون کہنے جانے والا ہے کہ تجھے ایمان لانا پڑے گا، کلمہ پڑھنا پڑے گا، اسے کیا کہنا ہے؟ نہیں کہنا ہے، اس کی ایسی چیز اس کو گھر میں ماحول مل رہا ہے، نانا نماز پڑھنے جا رہا ہے، نانی نماز پڑھ رہی ہے، دادا نماز پڑھ رہا ہے، اماں نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں اللہ اللہ ہو رہا ہے، گھر میں نعت شریفیں پڑھی جا رہی ہیں، گھر میں اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، کوئی گلاس کر کے یا بول سوا المدد نام سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ بچے سنتا ہے نا، یا اللہ کیا ہو گیا، اللہ رسول غوثہ صاحب سنتا ہے، لیکن وہ بچہ جو وہاں جنم لیا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا اللہ ہے، اسے کیا پتا رسول کیا ہے، اسے کیا پتا نماز کیا ہے، اسے کیا پتا کہ غوث و خواجہ کیا ہے۔ جو جنم لیا مسلمان کے گھر میں، اسے یہ فکر تو اب نہیں ہے بظاہر، یہ فکر تو اب اسے نہیں ہے کہ اسے آگ جلائے گا دنیا میں، آخرت کی اللہ عبادت ہے، لیکن ایک سے تو وہ محفوظ ہے بظاہر ہے، آگے اللہ کی، اور جو دوسرے گھر جنم لیا غیر کے، اس کا تو 99% چانس ہے کہ وہ جلے گا ہی جلے گا، 1% باقی رہتا ہوں کہ رکھتا ہوں کہ اللہ ہدایت دے اور اسے ایمان مل جائے تو وہ جلنے سے بچ جائے، باقی تو پوری تیاری ہے اس کی جانے کی، ایسے گھر میں جنم لیا ہے، صحیح ہے نا؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس حساب سے آپ سب لوگ کتنے نصیب والے ہیں، ہم سب لوگ کتنے نصیب والے ہیں بتائیں، نصیب والے ہیں، ایک آنکھ سے تو بچ گئے آپ، بچ گئے نا؟ قرآن میں ہے لقد کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت کا تاج عطا کیا، ٹھیک؟ اب مجھے بڑی مہربانی کی اشارت کرام نے آپ سب نے مجھے عزت دی اور مجھے آگے عزت دی، آپ کا کام تھا عزت دینا، اب میرا کام ہے اس عزت کو سنبھالنا، سبحان اللہ، عزت پالنا بڑی بات نہیں ہے، اسے سنبھالنا بڑی بات ہے، تو آپ اور ہم آگ سے بچ تو گئے، اب بچے رہیں گے کہ نہیں، یہ فکر تو ہمیں کرنا ہے، یہ فکر تو ہمیں کرنی نہیں کرتے۔ اب آئیے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمان میں تو بہت سارے تھے، کوئی وضو کا لوٹا سنبھالنے والا، وضو کرانے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی چاٹیاں سنبھالنے والا، کوئی مہر کی انگوٹھی سنبھالنے والا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم ہے، صحابی رسول ہے، نام اگر میں نہیں بھولتا ہوں تو نام ہے ربیع، اور رات میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں۔ اب دریا رحمت جب جوش میں ہو، دریا رحمت جب جوش میں ہو اور مانگنے کے لیے کہا جائے وہ بھی ایسی جگہ سے جو خزانے خود خزانہ ہے، جو خود خزانہ ہے، وہاں سے آواز آئے کہ ماں، حدیث یہ لفظ ہے کہ حضور خوش ہیں خدمت والے سے، یہ ربیع سے رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں صدق ربیع رضی اللہ عنہ، اچھا ماں وہ کون ہے؟ صحابی ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ ولیوں کے سردار جیسے اعظم کے مرتبے والے بھی نہیں، ان سے بھی بڑے صحابی ہیں۔ اب صحابی میں آپ ایک بات چیز اور بھی تو جانتے ہوں گے کہ اشرف مبشرات جانتے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ فیصلہ ان کو سننے کو نصیب ہو چکی تھی کہ جنتی ہو، مل چکی تھی، اور میں کہتا ہوں کہ اشرف مبشرات نہیں بلکہ دیگر صحابہ بھی ہیں نا، وہ بھی کنفرم آ جائے گے جنت میں، بلکہ ان کے اشارے سے کئی گنہگار جنت میں جائیں گے،
سبحان اللہ اور جن کے سامنے جنت کی ضمانت جسے مل جائے وہ چہرہ موجود ہو. ہم لوگ اگر آج جاتے ہیں تو مدینہ کیوں جاتے ہو بھائی؟ مدینہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ اور وہاں جانے کے لیے جب پوچھتے ہیں تو کیا ایک بار بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت کا سکہ لگانے جانا ہے. شفاعت کا سکہ لگانے جانا ہے. ارے بھائی آج 1400 سال بعد میں اگر تم شفاعت کی امید لگا کر بیٹھے ہو، نبی کو نہیں دیکھنے کو ملے گا. جاؤ جب نبی دیکھنے ملیں گے. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مزار میں لیٹے ہیں، جس گھر میں آرام فرما ہے، اوپر کی چادر بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی. ملے گی نہیں. پھر بھی کہتے ہو کہ شفاعت ملے گی ضرور. اب ان کو دیکھو کہ جس کے سامنے خود ذات مصطفیٰ اب ان کو نہیں ملے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھیے بات. ان کو تو ٹینشن کی بات نہیں تھی، پریشانی کی بات نہیں تھی. اب وہ صحابی جن کو حضور پوچھتے ہیں سب ربی مانو، ربی کیا مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کے اوپر، ان کی اس مانگ کے اوپر میں، میرا خاندان، ہم سب کے ماں باپ قربان ہیں. انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا آقا جنت میں آپ کا ساتھ. سبحان اللہ. کیا کہا؟ جنت نہیں مانگی، جنت میں آپ کا ساتھ. خالی جنت کو کیا کہتا ہے؟ جنت میں آپ کا ساتھ. اللہ. اب آقا دیکھیے ایک بات بڑی بڑی سوچ، عاشقوں کو مزہ آئے گا اس بات. حضور کا جواب سنیے. حضور کیا کہتے ہیں؟ جملہ پکڑیے گا. کیا کہتے ہیں؟